ماؤں کے ہاتھ میں جھاڑو ہیں، وہ ماؤں کے بچوں کے گلوں میں اسٹیتھوسکوپ پہنا ہے ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے ماشاءاللہ۔ جو باپ لیبر ہیں، رکشہ چلا رہا ہے، آٹو چلا رہا ہے، ان کے بچے آج مرسڈیز چلا رہے ہیں کیونکہ وہ ایپرن پہنے ہوئے ہیں۔ وہ کنٹریبیوشن ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا ہے ماشاءاللہ۔ پچھلے 10 سال میں آپ جیسی پرسنالٹی ابھری ہے ایجوکیشن فیلڈ میں، تو ماشاءاللہ ایک گھر کے 4 5 بچے بھی ڈاکٹرز بنے آپ کے ادارے سے۔ گویا یہ ڈاکٹرز بنانے کی مشین کہتا ہوں میں، ڈاکٹرز بنانے کی فیکٹری آپ کو کہتا ہوں۔ اب عبد القدیر صاحب تو ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر آواز دے رہے ہیں، یو کین بیکم این انجینئر، یو کین بیکم اے ڈاکٹر۔ آپ اپنے ہاتھ میں کتابیں تھام لو، انشاءاللہ آپ لوگ لیڈ کر سکتے ہیں کمیونٹیز کو ماشاءاللہ۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ایسے جتنے بھی انڈیا میں ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، ڈاکٹر رفیق صاحب میرے استاد ہیں، سلام ڈاکٹر وی آر کے صاحب کو، سلام عبد اللطیف خان صاحب کو، کرتے پجامے داڑھی ٹوپی پر انجینئرز بنا رہے ہیں، ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، IAS بنا رہے ہیں۔ ہماری نسل ڈاکٹر صاحب بھٹک رہی ہے۔ 8 اور 9 سے شروع ہوتا ہے، 8 اور 9 سے شروع ہوتا ہے۔ 9th میں ہلو ہو آر یو فائن تھینک یو ہوتا ہے۔ 5 سال 8 سال 10 سال کے بعد گھنٹی بجتی ہے، بلاسٹ ہوتا ہے اور خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ ممی کو، خالہ کو، آنٹی کو سمجھائیے، ریکویسٹ کیجئے کہ فضول خرچی شادیوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ پیسہ جو ہے تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، قوم کو بنانے کے لیے ہونا چاہیے، اس کی معیشت کے لیے ہونا چاہیے۔ ریکویسٹ کیجئے، اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ایک بیٹی 10 علماء کرام کی کوششوں سے بڑھ کر اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے پورا یقین ہے سماج کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ ملے تھے، ان سے بات ہوئی اور وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر مجھے قریب میں آئے اور بتا رہے تھے خضر میاں دعا کرو۔ میں اپنی بیٹی کو اچھا پڑھایا، بڑے اسکول میں پڑھایا، اچھے اسکول میں پڑھایا، ڈاکٹر بنایا۔ وہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں سے کال آتا ہے، ڈیمانڈ آتا ہے کہ میری بیٹی کو وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے، کنسلٹنٹ کی حیثیت سے بھیجنے کے لیے ریکویسٹ آتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت پڑھایا، اچھے اسکول میں پڑھایا۔ آپ ذرا دعا کیجئے، آپ ذرا دعا کیجئے کہ داماد ایمان لائے۔ یہ حالات ہیں۔ منور دما صاحب پتہ نہیں کتنے ماؤں کی دعائیں حاصل کر رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر خوش ہونا بھی ثواب ہے میری نظر میں۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہونا ثواب ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہماری ملت کا فیوچر ہیں، ہمارے ملک کا فیوچر ہیں۔ یہاں پہ سے بدل کے جائیے، بدل کے جائیے۔ مجھے پوری امید ہے یہ ورکشاپ میں آپ بدل کے جائیں گے، انشاءاللہ خاندانوں کو بدلیں گے۔ ایک بچہ ایک علاقے میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک بچہ خاندانوں میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر بڑی خوشی ہوئی، میرا بھی ارادہ بڑھ گیا ہے ماشاءاللہ، کچھ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے موبائل فون استعمال کرنے والے بچے آ رہے ہیں اور بدل جا رہے ہیں۔ آپ پورے انڈیا بھر سے آ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ منور دما صاحب کا خواہش ہے کہ وہ 200 ٹرینرز کو بنائیں گے۔ میری بھی چھوٹی سی خواہش ہے، میں شاہین جیسے 500 بنانا چاہتا ہوں۔ کتنے بوائز ایسے ہیں جو اپنے ڈیڈی سے کھل کر بات نہیں کرتے؟ حال بیٹا میری آپ سے میری ریکویسٹ ہے، فون لیجئے، ممی سے بات کرتے کرتے امی کو بولیے ذرا ڈیڈی سے بات کرنا ہے۔ ان ڈیڈی کو بولیے ایک مرتبہ، آج ڈاکٹر رفیق صاحب آئے تھے یہاں پہ، آج اشرف علی صاحب آئے تھے اور شاہین والے بھی آئے تھے، ہمارے طرف سے سلام بولیے آپ کے ڈیڈی کو۔ پھر بولیے ڈیڈی میں کوشش کر رہا ہوں، میرا روٹین امپروو ہو رہا ہے، میں بدل رہا ہوں، آپ دعا کیجئے، آپ یقین کیجئے آپ کے ڈیڈی کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کی اور ہماری سب کی دنیا اور آخرت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے اور میرے لیے جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو جائے
تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، گندے ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے۔ میرا کیا ہے، ابھی تو بچی ہوں، بعد میں سدھر جاؤں گی۔ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ماہرین کے خیال ہے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے جوانی کے ابتدائی دور کے حالات کو دیکھ لیجئے، وہ ویسا ہی رہے۔ اپنے یہ نارئیس گرلز تھے، بتا رہے تھے کہ سر وہ بہت دن ہوا ہم شاپنگ کو جا کر، مطلب وارڈن کو وہیں ٹھہرے تھے، بلا کے ٹھیک ہے ان کو شاپنگ کے لیے لے کے جاؤ۔ فوری تیزی سے اوپر ہاسٹل میں چلے گئے، پورے کے پورے لپسٹک لگا کے آ گئے، فوری جا کے پیسے لے کے آ رہے ہیں ساتھ سمجھروں میں، لپسٹک لگا کے آ گئے۔ تو بولا بیٹا یہ لپسٹک شاپنگ کے لیے جانے سے کیا آٹو والا کرایہ کم لے گا؟ ہاں نہیں سر ایسی بات نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر۔ میں پوچھا وہ ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے۔ فرشتے حفاظت کریں گے؟ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے۔ میں بولا بیٹا آپ کی غلطی نہیں ہے اس میں، نانا دادا یہ نہیں بول رہے اپنی نواسی پوتری کو بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، چپکانے کے لیے نہیں۔ نوجوان کو، پوترے کو، نواسے کو نہیں بول رہے بیٹا یہ پھٹے ہوئے پینٹ پہن کے نہیں پھرنا، نہیں بول رہے۔ ارے یہ بندر جیسے ایک طرف گدھا ایک طرف گھوڑا، ادھر چپکلی کی نشانی والے ہیئر اسٹائل نہیں کرنا، بلکہ نصیحت نہیں کرنا۔ آپ لوگ امی ابا کو جنت میں لے جانے کی ارادہ کریں گے، یقیناً آپ بھی وہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے ان کو لے کے آگے آگے بڑھتے رہیں گے۔ دعا کیجئے ہم بھی ساتھ میں جو ہے پیچھے پیچھے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر 1% مسلم نوجوان 100 لوگوں کو جاب دینے والے بن جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ ہم چائنا سے اور جاپان سے لوگوں کو لا کے نوکری دیں گے انشاءاللہ، شیخوں کو سعودی دبئی سے لا کے کام کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا کمزور مت سمجھیے، اپنے آپ کو قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے مفید بنائیے، فائدہ مند بنائیے، اور حق تلفی مت کیجیے کسی کی، اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے۔ بے غرض ہو جاؤ، بے پناہ ہو جاؤ گے، بے پناہ ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ میرا کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا چھوڑ دیجیے۔ نیت اپنی ٹھیک رکھیے، نیت اچھی ہو، اچھی خواہش ہو، اللہ کی ذات سے بڑا بھروسہ کرنا، بڑی امیدیں رکھنا ہے، اور یہ جو کچھ بھی خواہش آپ رکھتے ہیں اس کے لیے سخت محنت کرنا۔ میرا ہمیشہ یہ ماننا رہا نسل ہی اصل ہے۔ یہ نسل طاقتور ہو جائے، یہ جو ہے تعلیمی معاملے میں طاقتور ہو جائے، اخلاقی حوالے سے طاقتور ہو جائے، صحت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر طاقتور ہو جائے گا اور ہمارا ملک طاقتور ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے شاہین میں 6000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہتے ہیں، بوائز اینڈ گرلز، اور پورے کے پورے بغیر موبائل کے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہین موبائل فری، کو ایجوکیشن فری، ٹیوشن فری، آٹو موبائل فری۔ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ٹیوشن، پرائیویٹ ٹیوشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم پوری کی پوری ضرورت شاہین پورا کرے گا۔ بہت پہلے ارادہ کرے تھے، ماشاءاللہ یہ ماحول بن رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ مذاق کرتے تھے شاہین کا، اور آج ماشاءاللہ پورا علاقہ شاہین کو کاپی کر رہا ہے۔ ایک 15 سال کی لڑکی کو اپنے دیش کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا سوال۔ اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے، اور اللہ جو مواقع دیا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور پیرنٹس جو ایکسپیکٹیشن رکھے ہیں اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ماں باپ جو ہے آپ کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو ناکام کرنے تیار ہیں، آپ کی جیت کے لیے ہارنے تیار ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کی جیت کے لیے روز ہارنے تیار ہیں،
بس میں اولاد سے، بچوں سے، نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خاص طور پہ بیٹیوں سے، کہ اپنے ماں باپ کو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہرانا جس سے ان کی نظریں نیچی ہوں۔ میری فیملی میں سب لوگ ڈاکٹرز ہیں. آئی ہیو اے فیملی آف فل آف ڈاکٹرز. میرے اوپر بھی بہت پریشر تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو میں نے 11th-12th میں نے بہت پیرنٹس کا پریشر، اس کے اوپر سے فیملی کا پریشر، اور پھر میری ایجوکیشن کا پریشر تھا. تو بہت سارے پریشرز آئے میرے اوپر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اس پریشر سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ بنیادی بات یہ ہے، میں کیا بتایا آپ کو، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، IAS IPS بنانے کی خواہش رکھیے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی خواہش ضرور رکھیے. دنیا میں صرف ڈاکٹر خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بات غلط ہے. صرف IAS خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بات غلط ہے. کیونکہ میں ایک ایسے IAS کو جانتا ہوں، قریب سے جانتا ہوں، جو اپنی بیوی کو روڈ پر لے جا کے مارتا تھا اور تقریباً 12 گھنٹے بے ہوشی کے عالم میں رہتا تھا، اور دشمنی کسی سے کرتا تو اس کو پریشان کرتا تھا، اور لکھنؤ میں خودکشی کر لیا. شاید نیوز آپ پڑھے ہوں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ IAS بننا کامیابی کی اور خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے. ڈاکٹر بننا کامیابی کی، خوشحالی کی ضمانت نہیں ہے. البتہ ہر ایک کو بننا ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS سائنٹسٹ بننا ہر ایک کو ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو سنسیئر، ہارڈ ورکر، ڈسپلن، اللہ سے ڈرنے والا، غریبوں سے محبت کرنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا بننا، یہ بننا سب کے لیے ضروری ہے. یہ سب کے لیے بننا ضروری ہے. یہ بن جاؤ، انشاءاللہ اس کی برکت میں ڈاکٹر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ.